بھائی دوستوں جو یہ مجمع تو بڑا قابل مبارکباد ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے پورے اجتماع کی خیر کے لیے شروع میں چن لیا، اور یہ تو خصوصی طور پر جو ہے اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے شروع میں آنے کی توفیق دی۔ جیسے ماشاءاللہ کل مغرب کے بعد تو ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رائے خدا کی نقل و حرکت میں جانے والی جماعتوں سے پہلے جماعتوں کو بھیجا جاتا وہاں کے علاقے کے ہموار کرنے کے لیے۔ تو یہ جو آنے والا مجمع ہے یہ تو ہمارے پورے اجتماع کی جان ہے۔ ہاں، یہ تو یقینی بات کہ یہ پورا مجمع جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پورے اجتماع کی جان ہے کہ اس مجمع کی پوری نقل و حرکت پر اور اس مجمع کی پوری استقامت پر اور اس مجمع کی پوری فکروں کا اثر جو ہے آنے والے ہزاروں کے مجمع کو جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خیر کی طرف کی رہبری کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جو ہے یہ تو ہم بہت بڑی شکر گزاری کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی۔ ہاں، اور اس لیے ہمیں، ورنہ تو محنت تو اوروں پر بھی ہوئی ہوگی، بہت سو پر ہوئی، بہت تک بات پہنچی، لیکن اللہ نے جسے چاہا اسے پہلے پہنچا دیا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی تقسیم ہے اور یہ خصوصی چاہت ہے۔ ہاں، ہم اس پر اللہ کی شکر گزاری کریں تو شکر گزاری پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں اور ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ جیسے اللہ والے فرماتے ہیں کہ شکر گزاری 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک شکر گزاری جو ہے وہ زبانی شکر گزاری، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے دی اور ہمیں قبول کر لیا ایک عمل کے لیے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے ایک اللہ والے بار بار ایک بات کو فرماتے ہیں، دیکھو اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج عمل کو کرتے کرتے عمل کی عمومیت عام ہو گئی، یہ کام کرتے کرتے ماشاءاللہ سال سے چل رہے ہیں، سال سے کر رہے ہیں، تو بعض مرتبہ جو ہے عمل کی اہمیت نہیں رہتی ہے، اور یہ عمل کی اہمیت نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ عمل کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، عمل کی طرف سے جو روحانیت اور نورانیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے۔ ورنہ اللہ نے اس دعوت کے ہر عمل میں ایک جاذبیت رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک میگنیٹک پاور رکھا ہے کہ جس کے اندر میں آدمی ہدایت کی طرف، دین کی طرف، خیر کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ ایک ایک عمل میں اللہ نے وہ جان رکھی۔ ہاں، اس کام کا ایک ایک عمل جو ہے اپنے اندر میں بڑی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس کام کا ہر عمل جو ہے سیرت پاک سے ہے، اور یوں فرمائیں کہ اس کے لیے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور معمولی کوئی عمل، اس کام کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل کو عمل بنا کے کرنا، سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ عمل کو عمل بنا کے کیا جائے، عمل کو عمل سمجھ کے کیا جائے، اور عمل کو عمل بنا کر کرنے کی محنت، کوشش اور فکر کی جائے۔ ہاں، تو پہلی بنیاد تو شکر گزاری کی زبانی ہے، اور دوسری شکر گزاری کی جو بنیاد ہیں وہ دل سے، قلب سے۔ ہاں، کہ ہمارا دل شکر گزاری پر آئے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اسی کے فضل سے ہوا، اسی کے کرم سے ہوا کہ اسی نے ہمیں پہنچایا۔ ہاں، اور تیسری بات جو ہے وہ عملی شکر گزاری ہے، جو اصل مندوب اور مطلوب چیز ہیں، جو چاہی جاتی ہیں، جو چاہت ہیں، کہ عملی شکر گزاری اصل ہے۔ ہاں، کہ جس عمل کو جیسے کرنے کا حق ہے اور جس عمل کو جیسے کرنے کو کہا جاوے ویسے اس عمل کیا کرنا، اس عمل کی عملی شکر گزاری ہے۔ ہاں، یہ عملی شکر گزاری، اور یہ ہم سب سے ہر نعمت کے بارے میں چاہا جاتا ہے، ہر نعمت کے بارے میں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ پیر کی نعمت، طاقت اور قوت کی نعمت، اور خصوص طور پر اس وقت میں اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں جو ہے اس مبارک عظیم محنت کے ساتھ نسبت دی ہے، تو اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی کے ساتھ میں اس وقت کے اندر میں آیا ہوا یہ مجمع ہمارا اس اوقات کی قیمت کو اور اس کی یہ نعمت کو سمجھ کر اس نعمت کا صحیح حق ادا کریں۔
اللہ اس میں بڑھوتری کریں گے. ہاں یہ بہت بڑی خیر کی چابی بنیں گے اور ان سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کے ختم ہونے کا اللہ انہیں ذریعہ بنائیں گے. ہاں اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارا مجمع جو ہے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اور شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ اپنے اوقات کو وصول کرنے کی فکر کریں. ہاں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے توفیق دے دی. اب عملی شکر گزاری کیا ہے؟ ہاں کہ جیسے ماشاءاللہ ہمارے سامنے رات کو تو بات آئی ہے کہ ہم سب کے اندر میں کیا فکریں ہونی چاہیے. ہاں پہلی بات کیونکہ اس کے اندر میں یہ خطے وار جماعت، خطے وار جماعت، خطے وار جماعت، یہ خطوں کی جماعت، تو خطوں کو تقسیم کر کے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے دلوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ خطوں کی تقسیم کے ذریعے سے کام کو آسان کرنا مقصود ہے اور کام کو صحیح فکروں کے ساتھ میں، صحیح نہج کے ساتھ میں، صحیح طریقے سے ایک ایک آنے والے مجمع کا جان، مال، وقت، صلاحیت، اس کے جذبات ہمارے لیے امانت ہیں. یہ خطے کی جماعت اس فکر کے ساتھ چلیں کہ آنے والے مجمع کا جان، اس کا مال، اس کا وقت، اس کی صلاحیت اور اس کے جذبات ہم پر امانت ہیں اور یہ امانت داری کا ہم کیسے اس کا صحیح حق ادا کریں. ہاں یہ فکر ہونی چاہیے اس مجمع پر. ہاں کہ فکروں کا غلبہ سب سے بڑی بات کہ فکروں، کیونکہ پہلے میرے بھائی دوستو بزرگوں کسی بھی چیز کی فکر وجود میں آتی ہے، بعد میں کام وجود میں آتا ہے. تو یہ فکروں کے ساتھ چلے یہ مجمع ہمارا، کیونکہ بے فکری تو دائی کی موت ہے. ہاں فکر کے ساتھ میں اپنے آپ کو چوکنے پنے کے ساتھ رکھیں. بعض مرتبہ ہوتا یہ عامتاً اجتماعات کے اندر میں اب شروع سے آئے ہوئے ہیں، اب چلتے 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 جیسے وقت گزرتا رہتا ہے آدمی کی فطرت میں تھکان محسوس ہوتی ہے. ہاں تو ایک کام کو کرتے کرتے اب یہ فرمایا کہ کھانے کے اعتبار سے بھی جلدی جانا، لائن میں کھڑا رہنا، یہ نظام وہ نظام، سونے کا نظام سب ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے تو مجمع تھک جاتا ہے. ہاں تو یہ ہمارا مجمع اپنے کام کو بھول جاتا ہے. ہاں اور شیطان پھر ان کے اندر میں بھی غفلت طاری کرنا شروع کرتا ہے. کریں گے، سب کرتے ہیں، الحمدللہ ہو جائے گا، سب سمجھدار آ جائیں گے. اور یہ فرمائے کہ یہ مجمع پھر اپنی ذمہ داری سے ہٹتا ہے. تو جب یہ ذمہ داری سے ہٹتا ہے تو جو کام مقصود ہے وہ کام کے اعتبار سے جو نفع، جو اس کا فائدہ، اس سے جو ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کل بھی مفتی صاحب نے ایک بات کہی رات کو کہ بھئی گزشتہ کے تجربات میں تو یہ ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ مجمع تو ہمارا پہلے سے اللہ کی فضل سے 3 سال کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے. 3 سال کا وقفہ بیچ میں ایسا گزر چکا ہے، اس کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ مجمع پوری بشاشت کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ نہیں انشاءاللہ تم میں انشاءاللہ ہمیں تو ایسی محنت کرنی ہے، ایسی فکر کرنی ہے، اپنی ذات پر آنے والے مجمع پر ایسی محنت کرنی کہ پیچھے 3 سال کی قضا ہو جائے اور اللہ کرے یہ اجتماع قیامت تک کی خیر کے وجود کا اللہ ذریعہ بنا دیں اور اس ذریعے کے اندر اللہ ہمارا استعمال کر لے. ان فکروں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ مجمع آیا ہوا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا فضل اور احسان ہے ماشاءاللہ. کیا حضرات کی بشاشت اسی کو کہہ رہی ہے ماشاءاللہ کہ پورا مجمع پوری بشاشت کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ ہم اور اب جو ہیں اپنے آپ کو چوکنے پنے کے ساتھ چلائیں کہ خطے کی جماعتوں کو تقسیم کرنے سے مراد جو ہے نا کام کو آسان کرنا مقصود ہے. جیسے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر علاقے تقسیم کیے، صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کی 10-10 کی جماعتوں کو بنا کر. ہاں کہ وہ 10-10 کی جماعتوں کو کام دیا گیا کہ بھئی یہاں سے یہاں اتنا آپ کو کھودنا ہے، اتنا آپ کو کھودنا ہے، اتنا آپ کو کھودنا ہے. ہاں لیکن جہاں پر مسئلہ آ گیا تو صاحب کیا ہو گیا کہ خندق تو کھودی جا رہی ہے، لیکن ایک بات جیسے گزشتہ تنفیذ کے موقع پر مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی، بڑی پردے کی بات، بڑی اہم بات کہی مجھے اور آپ کو سمجھائی تھی وہی خندق کے موقع کے ماحول کے اندر میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب چٹان آ گئی اور وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے تو بعضوں نے اس کا مشورہ دیا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو اور یہ لکیر کو یہاں سے ہم کھینچ ڈالیں، جہاں حضور نے لکیر کھینچی اس جگہ کو چھوڑ دیں اور باقی کی جگہ سے ہم کھودنا شروع کر دیں کیونکہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہا نہیں 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 نہیں، ہمیں جو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، اس سے ہم اپنی عقل کے اعتبار سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے اطاعت کی بنیاد.
ہاں یہ ہے اطاعت کی بنیاد، ہمیں سمجھائی گئی ہے. ہماری پوری شریعت اطاعت کے ساتھ ہے کہ جسے ماننا آ گیا اسے سب کچھ آ گیا. اور یہ بات پکی پھکی ہے کہ یہ مجمع اگر اطاعت پر اپنے آپ کو ڈال دے گا تو آنے والا مجمع خود بخود اطاعت پر آ جائے گا. یہ طے شدہ چیز ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ایک دعا کی، اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین. کون دعا مانگ رہا ہے؟ صاحب شریعت دعا کر رہے ہیں. صاحب شریعت، ہاں، جن پر اللہ نے شریعت کا نزول کیا، جن پر اللہ نے دین کو اتارا، امام الانبیاء ہیں، اور اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنا سامعین مطیعین، اے اللہ تو مجھے سننے والا اور اطاعت کرنے والا بنا. اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہاں، ہر معاملے میں یہ پوری بنیاد ہماری دین کی جو ہے اطاعت پر ہے. ہاں، کہ ماننا آ جائے. آج دنیا میں جھگڑے جس کے ہیں نہ ماننے کے ہیں. پوری دنیا میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں؟ نہ ماننے کے. میری لوگ مانے اسی کے جھگڑے ہیں. ہاں، جو کہہ گیا ہاں ہاں جی جی، جسے ماننا آ گیا اس کا تو کام ہو گیا. ہاں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کی صفت کو جو قرآن نے بیان کیا، سمعنا واطعنا، کہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، کہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے. یہ ان کی صفات میں سے. اور آقا دعا میں یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے سننے والا اور اطاعت کرنے والا بنا. اور پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنے نیک اور بھلے مخلص بندوں میں، ہاں، خصوصی طور پر مانگا جا رہا ہے کہ اللہ اس میں تو ہمیں شامل فرما. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بہترین ساتھی بنا. اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی اللہ وہ توفیق دے دے، ان 60 بندوں کے اندر میں اللہ ہمیں شامل کر دیں. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے بڑی بنیاد ہمیں سکھائی گئی اطاعت ہے. خندق کے موقع کی بات سمجھائی. پھر گیا مجمع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. ہاں، سب جگہ کھودا جا رہا ہے، سب معاملہ ہو رہا ہے، لیکن سب ایک فکر پر آ گئے کہ بھائی یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. تو سب اجتماعی طور پر جمع ہو گئے. آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال کو اٹھایا اور پھر جو ہے یہ فرمایا کہ اسے مارا ہے، اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر مارا، پھر مارا. علماء کرام فرماتے اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روم اور فارس کی فتح کی خوشخبری سنائی ہے اور دکھائی ہیں. کیسر و کسریٰ کی فتح کو وہاں دکھایا گیا ہے. حالانکہ حالات تو ایسے ہیں کہ 2 پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، بھوک کی شدت اتنی ہے. لیکن اطاعت اور اجتماعیت ہمیں وہاں سکھائی گئی ہے کہ ماننا بھی آ جاوے اور آپس کے اندر دلوں کے اندر میں اجتماعیت کہ دلوں کا جوڑ اتنا بڑا کام کر جاتا ہے جو ہمیں یوں فرمائے کہ رحم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے جس کے ذمے جو کام آوے اس کام کو امانت داری کے ساتھ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ امانت سمجھ، دین امانت اور دین کی محنت بھی امانت. اسی لیے ہمارے بزرگ بار بار فرماتے ہیں ہماری پوری محنت کے ذریعے سے دین بھی سیکھنا ہے اور دین کی محنت بھی سیکھنی ہے. ہاں، تو سیکھ کر کرتے رہیں گے اور سیکھتے سیکھتے کریں گے، کرتے کرتے سیکھیں گے. یہ کام بڑا عجیب ہے. ہاں، کہ موت تک ہم نہیں کہہ سکیں گے تو صاحب ہم پورا سیکھ گئے. یہ سمندر ہے، گہرا سمندر، کہ سیکھتے سیکھتے کرتے رہیں گے، کرتے کرتے سیکھتے رہیں گے. ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے بہت اہم چیز ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو جو ہے جو ذمے کام دیا جاوے وہ کام کو امانت داری کے ساتھ سمجھنا کہ جس کے بارے میں یہ سمجھنا میری ذات بھی میرے لیے امانت ہے، میرے آنے والا یہ مجمع میرے لیے امانت ہے. اللہ نے یہ موقع مجھے جو دیا ہے نا اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کریں کہ یہ 3 دن میں نے اللہ کو دے دیے. ہاں، یہ پورا مجمع کے اعتبار سے اپنی ذات امانت کہ میرا وقت غفلت میں نہ جائے. پہلے تو بنیاد یہی ہے کہ جس چیز کا پابند ہم مجمع کو بنانا چاہتے ہیں پہلے اپنی ذات کو اس کا پابند بناوے. کیا کرنا پڑے گا ہے بھائی؟ نیند کا غلبہ آ رہا ہے، سردی بھی ہے، گرم گرم چیزیں اڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے تو وہ تو آئے گی، سکینہ بھی اترتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن آجو باجو والے وہ چوکن نہ کرنے کا، کیا کرنے کا؟ محبت سے، پیار سے، اکرام سے، ہے نا بھائی؟ یہ ہوتا رہتا ہے نا. انسان ہے، فطرت ہے بھائی. تھکان بھی ہے، کسی کو نیند آئی ہوگی، نیند کھلے میں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. لیکن چوکندہ رہنے کا، بار بار اپنے آپ کو کیا کرنے کا، تھوڑا چوکنا کرتے رہنے، خود کے اپنے آپ کو جگانے کا اور اپنے ساتھی کو محبت اور پیار سے ہاتھ پھیرتے رہنے کا، ہے نا بھائی؟ ہاں، تو کیا فرمایا بھائی دوستو بزرگوں، یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے
کہ ایک تو اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانا جس چیز کا پابند ہم مجمع کو بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ایسا نہ ہو جائے کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنی ذات کو بھول جائے ہیں. دوسروں کی فکر میں نہیں، میں جو نکلا ہوں اللہ کے راستے میں، اجتماع کے ماحول میں، اللہ نے مجھے جو توفیق دی ہے اس میں سب سے پہلے میری ذات مقصود ہے. کیونکہ حضرت مولانا سید احمد قاسم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغ میں خصوصی سفر کروں، عمومی سفر کروں، چھوٹا سفر کروں، بڑا سفر کروں، ہر سفر کے اندر میں اپنی اصلاح ہی کی نیت سے چلتا ہوں. یہ تو پہلی بنیاد ہے ہمارے کام کی کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے چلیں گے، اپنے لیے اپنی تربیت کے لیے چلیں گے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی غرض سے چلیں گے کہ میں اپنا دین سیکھنے کے لیے، دینی زندگی بنانے کے لیے آیا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو بھول جاؤں. ہاں، اس لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی ذات کو اعمال کا پابند بنانا، ہر عمل سے پہلے اپنے آپ کو چوکنا کرنا. پہلے اپنی ذات سے یہ مجمع متفکر ہو جائے، اپنی ذات سے یہ مجمع فکر میں آ جائے، اپنی ذات سے یہ مجمع حرکت میں آ جائے کہ نہیں، اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، یہ میری ذات میرے لیے امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا گولڈن چانس ہے، اسے مجھے صحیح معنی میں وصول کرنا ہے. تو اپنے معمولات کا اہتمام کہ میری تکبیر اولا نہ چھوٹے. پہلے یہ مجمع اپنی ذات سے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا کہ صحیح بات جو ہمارے بزرگ بار بار فرماتے ہیں، بھائی اپنے آپ کو اوقات کی ترتیب بنانا، اپنے وقتوں کو ترتیب دینا، اپنے معمولات کا اہتمام کرنا، اپنی جو ہے تلاوت نہ چھوٹیں، ہماری تسبیح نہ چھوٹیں، ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے ہماری تکبیر اولا فوت نہ ہو، اور اپنی ذات کے اعتبار سے کسی عمل میں جھول نہ پڑے. اس کے بارے میں خود میری ذات سے مجھے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی بنیاد رہے گی کہ ہم اپنی ذات کے لیے آئیں، کہ یہ ہماری ذات امانت ہے. اپنے معمولات کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اپنی تہجد، اشراق، چاش، وقتوں کو ترتیب دینی پڑے گی. کیونکہ مجمع جوڑیں گے، تعلیم کے حلقے میں لوگوں کو جوڑیں گے، اس سے پہلے اپنے آپ کو چوکنا کرنا پڑے گا کہ پہلے اپنی ذات سے تیاری کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ یہ ہوگا ہمارے عمل بھی نہیں چھوٹیں گے اور ہماری ذریعے سے انشاءاللہ مجمع کے اعمال بھی محفوظ رہیں گے. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ مجمع نمونہ بنے، سیمپل بنے. کیا بنے بھائی؟ یہ پہلے آیا ہوا مجمع اپنی ذات سے آنے والے مجمع کے لیے نمونہ بن جاویں، سیمپل بن جاویں. بلکہ یہ پورا مجمع یہ سمجھے کہ ہم میزبان ہیں، آنے والا مجمع مہمان ہے. کیا سمجھے؟ ہم میزبان ہیں اور آنے والا مجمع ہمارا مہمان ہے. سچ بتاؤ، اگر یہ پورا مجمع سمجھ لے گا تو کام کتنا آسان ہو جائے گا کہ ہر ایک کا اکرام میرے لیے ضروری، ہر ایک کا اعزاز میرے لیے ضروری. میں میزبان، میں نے دعوت دی ہے، ہم نے دعوت دی ہے، لوگوں کو بلایا ہے. یہ زونوں کی جماعت، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرماویں اور اللہ ان کی قربانیوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرماویں. یہ کہاں کیسے کیسے ماحول میں ٹھہر کر اور کیسے کیسے اپنی ذات کے اوپر بوجھ برداشت کر کے انہوں نے مجمع تک پہنچ کر مستقل ایک محنت کی ہے. اور یہ مجمع بھی ماشاءاللہ اپنے علاقوں میں تھک کر آئے ہیں اور تھک کر جو ہے مستقل اپنے علاقوں میں محنت کر کے آیا ہوا ہے اور لوگوں کو اجتماع کے آنے کی دعوت دی ہے. جو اجتماع میں آیا ہوا تو وہ ہیں جو اجتماع کی اجتماعی مجالس کی پوری فکروں کے ساتھ شرکت کریں. یہ ہم ہمارے ذہنوں میں رہیں کہ بھائی ہماری کچھ محنت، ہماری فکر، ہماری کوشش اپنی ذات کے اعتبار سے چوکنے پنے پر اللہ رب العزت ہمیں کیا دیں گے وہ تو یہ آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا اس پر کیا کچھ ملے گا. جیسے ہی فرمایا کہ اس میں یہ تھوڑی محنت پر، تھوڑی نقل و حرکت پر، تھوڑی قربانی پر، تھوڑا اپنی ذات پر بوجھ ڈالنے پر اللہ رب العزت اس پر کیا دینے والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے. اسی لیے ہمارے اللہ والے بار بار ہمیں سمجھاتے یہ بات، بھائی اللہ کی طرف سے اس کام کے تو ایک عمل پر اجر عظیم کا وعدہ ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. ایسا بڑا اجر جسے اللہ بڑا اجر کہہ دیں، ہم وہاں تک کیسے رسائی کر سکتے ہیں؟ ہماری یہ چھوٹی سوچ اور چھوٹی عقل کہاں تک پہنچ سکتی ہیں؟ ایسا اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے ضمانت داری کا صحیح حق ادا کریں. نسبت تو مل چکی، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن صحیح معنی دل سے اپنے اوقات کی ترتیب بنانا، اپنی ذات سے اپنے اعمال، اپنے معمولات، ہماری اجتماعی انفرادی عمل کی فکروں کے ساتھ پابندی، اور اس کے ساتھ میں دوسری بات ذہنوں میں رہے گی کہ یہ آنے والا مجمع ہمارے لیے امانت ہے. ان کا جان، ان کا مال، ان کا وقت، ان کی صلاحیت، ان کے جذبات ہمارے لیے امانت ہے.
یہ صحیح وصول ہو جاوے، کہیں ضائع نہ ہو جاوے، اس کے لیے خطے کی جماعتیں ہیں. ہاں کہ صحیح معنی میں پورا آنے والا جو مجمع ہے ان کا ایک ایک فرد، ایک ایک افراد کا جو ہے یہ فرمایا صحیح معنی میں اس کا وقت وصول ہو، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ مجمع ہمارا اس کا ذمہ دار ہے. اس لیے اپنے آپ کو ترتیب دینا کہ ہر خطے کے اندر میں جماعتیں بنائی جائے گی. ہر خطے کی جماعت میں ساتھیوں کو تقسیم کیا جائے گا کہ بھائی ایک تو جو ہے مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، ایک صفوں کو صحیح کرنے والی جماعت ہے، ایک جماعت تشکیل کے اعتبار سے ہے، ایک جماعت ہماری جو ہے یوں فرمایا کہ جو ہے خصوصی طور پر مجمع کے بعد خصوصی طور پر جو ہے تشکیل کے اعتبار سے اپنے آپ کے نام کو پیش کرنے والی جماعت ہے، ایک جماعت چوکیداری کی جماعت ہے باری باری. یہ ساری جماعت اس میں سے تقسیم ہوگی، یہی مجمع میں سے. ہاں ہر خطے کے اعتبار سے، اور ہر خطے والا اگر اپنے خطے میں متحرک ہو جاوے اور ان کام کے اعتبار سے فکر مند ہو جاوے تو انشاءاللہ کسی ایک کا وقت ضائع نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. ہاں جی ہاں ہر جماعت کے بارے میں کہ ہر جماعت کے اندر جماعتوں کی تقسیم خطے وار جماعتوں کے اندر میں کہ خطے کے اندر میں مجمع جوڑنے والی جماعت کہ ہر جماعت کے اعتبار سے مجمع جوڑنے کی محنت، فکر، ان کی دھون، ان کی کوشش، ان کی محنت کہ ہمارے پورے مجمع کا وقت صحیح وصول ہو. صفے صحیح کرنے والی جماعتیں ہماری. ہاں کہ نمازوں کے اوقات میں بھی ہمارے آوازیں لگانا مقصود نہیں ہوتا ہے او بھائی سب صحیح کرو، او بھائی سب صحیح کرو. یہ فرمایا کہ ماشاءاللہ اس کے لیے تو اللہ کے فضل سے ہماری تخت کی جماعت، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دیں، وہ تو یہاں سے دیکھ کر ترتیب بنائیں گے. ہمیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے ہر صفوں میں وہ تو ہم وہاں پر چل کر دیکھیں گے. یہ ہے. ہاں آگے پیچھے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کیا وہ ہر خطے کے اعتبار سے وہ دیکھ لیں گے بھائی سب صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی، کیونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے اور صفوں کے اعتبار سے یہ ہماری بچھائی ہوئی صفیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور صفوں کا صحیح کرنا تو اشد ضروری ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سب صحیح ہوگی تو دل ملیں گے. ہاں دلوں کے ملاؤ، دلوں کے جوڑ کے لیے عمل ہے ہمارا. ایک ایک عمل میں نے جیسے عرض کیا بڑی اپنے اندر طاقت چھپائے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ ایسے کہ ایک سب صحیح کرنے کے اعتبار سے ہر خطے کے ساتھ ہی چوکنا رہے کہ پیچھے کے اعتبار بھائی ایریا صحیح ہے نہیں، سب صحیح نظر آ رہی نہیں، تو ان کو ایک دوسرے ہر خطے کے ساتھ ہی موجود ہیں. سچ بتو آواز لگانے کی ضرورت پڑے گی اگر پہلے سے چوکنا ہو جائیں گے. سب سے پہلے سے فکر مند ہو جائیں گے کہ بھائی جو ہے صفوں کو مکمل بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنا ہے. دیکھو اس میں دو مسئلے آتے ہیں عام متن دو مسئلے آتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے خصوصی طور پر عشاء کی نماز میں. ہاں کہ جس وقت کے اندر میں مجلس ہماری لمبی چلتی ہے اور اللہ کے فضل سے اس کے اندر پھر تشکیل، پھر ترتیب، پھر نظام اور مجمع کو کھانے جانا ہوتا ہے تو عام وطن مجمع جو ہے وہ پیچھے کی صفوں کو پسند کرتا ہے آنے والا مجمع. ہاں اب ہمارے خطے کے ساتھی بھی کیا کرتے ہیں اب اس کے بعد تو کوئی کام ہے نہیں نا، کوئی عمل ہے نہیں نا، چلو نا جو جہاں کھڑا ہے وہاں. نہیں ہمیں تو ایک ایک عمل آنے والا مجمع ہمارے عمل سے متاثر ہوگا، باتوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے. بس سمجھ بھائی. ہاں عمل سے متاثر ہوگا، عمل کے ذریعے. بھائی کیا فکر کی جا رہی، یہ فکروں سے فکروں کو منتقل کرنے کا کام ہے، عمل سے عمل کو وجود دینے کا کام ہے. ہاں یہ اس کے ذریعے جب عمل پیش ہوں گے ہر ایک کے سامنے تو ایک عمل کے ذریعے سے عملی زندگی بنے گی اور ہر ایک کے ذہنوں میں آئے گا بھائی ہم تو ہمارے لیے جب اتنے بڑے مجمع میں صفوں کے صحیح کرنے پر اتنی بہترین تربیت کا ایک نظام ہے اور ماشاءاللہ جو اللہ کے فضل سے ایک نئے سے نیا ہوا آدمی اس کے ذہنوں میں رہے گا صفوں کی تکمیل کی ضرورت اور صفوں کو صحیح کرنے کی ضرورت کتنی اہم ہے. اس کے سامنے جب یہ باتیں آئے گی جیسے ماشاءاللہ ہمارے تخت کے ساتھ یہاں سے بتاتے رہیں گے کہ بھائی صفوں کے صحیح کرنے پر اللہ دلوں کو ملاتے ہیں، ان کے دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے اور صفوں کے اندر کی خلا دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بنتی ہے. ہاں اور صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے بارے کے اندر میں تو علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں بات ملتی ہے، ایسے مل کر کھڑے رہتے تھے. اللہ وہاں فرماوے آج ہمارا مزاج بھی ختم ہو گیا ہے. اگر کسی کو آپ کھینچو دیکھو اپنے طرف ہے نا تو یوں کریں گے، اب بہت جگہ ہے یوں کہیں گے ہاں اپنی تو اور اس میں لوگ آڑ سمجھتے ہیں، شرم سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پاس بلانے میں. ایسے لکھا ہے کہ آستین یہ جو ہے نا یہ گھیس جایا کرتی تھی، اتنے مل کے کھڑے رہتے تھے. آج سچ بتاؤ ہمارا مزاج بھی رہا بھائی تھوڑی جگہ رکھ. ہم اپنی مسجد کی صفوں کے بارے میں بھی چوکا نہیں دیتے. عام وطن آخری حصے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، آخری حصے کی جگہ وہ عام وطن خالی رہتی ہے. ہاں کہ بھائی تھوڑی جگہ چھوڑ دو. لیکن ہمارے ساتھیوں کے اگر یہ عادت یہاں بنی ہوئی ہوگی تو اپنی مسجد کی صفوں کے بارے میں بھی بھائی وہ جگہ ہی کی میں تکمیل کروں
تاکہ جو دوسروں کے لیے سہولت ہو جائے اور اللہ کرے. دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، خوشخبری سنائی اگلی صفوں والوں کو. ہاں پھر پہلے سمجھایا کہ داہنی طرف والوں کے لیے خوشخبری، تو دائیں طرف مجمع بڑھ گیا صحابہ کا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا بھائی اس کو تکمیل کی جو بائیں طرف، تو اس کو بھی دوہرا آ جائے، تو پھر بائیں طرف والوں کا اجر بتا دیا. اس لیے ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، لیکن شرط یہ عمل کو مکمل کرنا. عمل کو کیا کرنا؟ مکمل کرنا. اس لیے ضروری ہے کہ مجمع جوڑنے والی جماعت اپنے کام کے اندر میں چوکندہ رہیں کہ ہماری مجمع جوڑنے والی جماعت جو ہے، یہ مجمع جوڑنے کے موقع پر یہ پہلا کام ہوگا صفوں کی تکمیل کا، کہ صفوں کے اعتبار سے، صفوں کو مکمل کرنے کے اعتبار سے فکر ہر خطے کے ساتھیوں کی، ہر خطے کی جماعت کی یہ فکر ہوگی. لیکن اس موقع پر اگر یہ صفوں کی صحیح کرنے والے ساتھی اگر کم محسوس ہوں تو ہمارے دوسرے ساتھی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ان کا کام، وہی خندق والا معاملہ، کہ جس عمل میں جھول ہوگا اور جس عمل میں خلا ہوگی اس کو ہمارے دوسرے ساتھی مل کر پوری کر لیں گے. سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ جس عمل میں بھی خلا ہو، خالی لگ رہا ہو کہ یہ عمل میں ساتھی کم پڑ رہے ہیں، تو ہمارے دوسرے عمل کے لیے جو ساتھی طے ہوئے ہیں اور دوسرے کام کے لیے جو ساتھی طے ہوئے ہیں وہ ساتھی اس کام کو مکمل کر لیں گے کہ بھائی ہم ان کے معاون بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے. اور یہ تو عمل شریعت کا عمل ہے اور یہ تو عمل دین کا عمل ہے، اور اسی کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھی کامل طور پر لانا ہے اور مجمع کو بھی لانے کی محنت کرنی ہے. تو اس طریقے سے صفوں کی تکمیل کی فکر کرنا، صفوں کے اہتمام کی، صفوں کی پوری کرنے کی اور صفوں کو صحیح کرنے کی فکر. دوسری جماعت ہماری جو ہے مجمع جوڑنے والی جماعت جو ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت چوکنے پنے کے ساتھ چلیں. لیکن یہ خطے کی جو جماعت ہے نا ہماری، وہ خطے کی جماعت جو ہے پنڈال کے اندر کے مجمع کے صحیح کرنے کی فکر کے لیے ہیں. پہلی بات، باہر کے مجمع کے لیے جماعت بنائی جائے گی. ہاں اس لیے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ساتھی باہر چلے جائے. اگر یہ ساتھی باہر چلے گئے تو اندر کا مجمع پھر قابو میں نہیں آئے گا. جسے کہا جس کو جو کام جس وقت کے اعتبار سے دیا جائے وہ کام اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا، یہ امانت داری ہے، یہ امانت داری ہے. ہاں کہ نہیں بھائی، چاہے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہمارے ذمے کیا ہیں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. ہم نے یہ وقت امانت کے طور پر اللہ کو دیا ہوا ہے. ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، جذبات جو ہیں یہ امانت آنے والے مجمع کا صلاحیت اور جان و مال، وقت امانت ہیں. بس اس امانت داری کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا کہ کسی ایک کا بھی وقت ضائع نہ ہو جائے. یہ بیچارہ اتنی قربانی دے کر اپنے کاروبار کی، اپنے گھر کی، کاروبار کی، گھر کے لوگوں کی، ماحول کی، معاشرے کی سب قربانی دے کر جب یہاں آئے ہیں. اللہ کرے یہاں کے ہر اجتماعی عمل میں یہ کیسے شریک ہو جائے تو یہاں سے صحیح نفع اٹھا کے لے کر جائے گا. جیسے کل بات ہم نے رات کو سنی نا کہ کس وقت میں کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور کون سا ہیرا کہاں چمکے گا ہمیں معلوم نہیں ہے. کون سا ہیرا کہاں چمکے گا اور کس کے اندر میں کیا صلاحیت ہے. اسی لیے جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں بات ملتی ہے یہ بات کہ دیکھو ایمان والے کی ایک ایک کی ہتھیلی میں ہزاروں کی ہدایت اللہ نے چھپا کر رکھی ہے. اور یہ آنے والوں کی مثال تو قرآن احادیث پاک میں اس بات کی ملتی ہے. یہ فرمایا کہ کانوں کی طرح ہے، کانوں کی طرح. کھان ہوتی ہے نا، کھان جیسے کھان ہوتی ہے کہ گولڈ ہوتا ہے، ٹیٹینیم ہوتا ہے، سلور ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئلہ نکلتا ہے. یہ کھانوں میں سے الگ الگ چیزیں نکلتی ہیں. ایسے ایمان والوں کے اندر میں اللہ نے صفات رکھے ہیں. جس لائن کی محنت ہوتی ہے اس لائن کے صفات باہر نکلتے ہیں. ہاں ایک ایک کی قدر کرنا. بھائی کیا کریں بھائی، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اجنبیت ختم کرنے کا کام ہے. یہ اجنبی بن کے نہ رہیں. ہم کا پورے ضلع کو جانتے ہیں، کہاں پورا ضلع ہم کو جانتا ہے. نہیں اجنبی بن کے نہیں. ہمارا جو ہے ایک ایک ایمان والا بھائی ہمارا بھائی ہے. ایک ایک ایمان والے کی قدر کرنا، اس کی قیمت کو سمجھنا. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں کسی بھی ایمان والے سے ملاقات کرتا ہوں تو اس نیت سے کرتا ہوں کہ جنتی کی ملاقات کر رہا ہوں، ایک جنتی کی ملاقات کر رہا ہوں. اسی لیے ہر ایک کی فرمایا کہ جو ہے ان کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آنا. مجمع جوڑنے والی جماعت خصوصی طور پر جو ہے اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ہاں لہجہ ہمارا نرم ہو میرے بھائی دوستوں بزرگوں. بھائی چلو نا بھانڈی پڑتا، اتنی دور سے آئے ہو، اتنا کام کر کے آئے ہو اور یہاں بیٹھے رہتے ہو، وہاں سے آواز لگ رہی سمجھ بھی پڑتی ہے. ایسے الفاظ نہ بتائیں، ایسے الفاظ نہ بولیں.
مہربانی کے ساتھ بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ آ جائیں بھائی آ جائیں, اللہ آپ کا بھلا کریں. کسی کا پیر پکڑنے کی ضرورت پڑ جائے, کوئی سویا ہوا لیٹا ہوا تھکا ہوا ہے, دیکھو ہمیں تو کسی کے لیے, اسی لیے اللہ والے ایک بات فرماتے ہیں, بدگمانی کے لیے اگر کسی کے بارے میں ہم نے بدگمانی کر لی تو بدگمانی کے لیے اللہ کے سامنے دلائل پیش کرنی پڑے گی کہ ہم نے کس انداز سے بدگمانی کی ہے, کیا دلیل ہمارے پاس. لیکن حسن زن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. حسن زن کے اچھے گمان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت, کسی کے بارے میں اچھا گمان, ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان. بیچارہ تھکا ہوا ہوگا, بیچارہ پریشان ہوگا, ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کمر کا تکلیف والا ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے میں سے آیا ہو سکتا ہے کسی ڈپریشن کا مریض ہو, کسی معاملے, اس لیے بیچارہ لیٹا ہوا, اس لیے بیچارہ نے ٹیک لگایا, اس لیے اب جا کر ہم پاس میں بیٹھ گئے اور اسے محبت اور پیار سے, بھائی مجلس آگے لگی ہیں, آ جائیں بھائی ماشاءاللہ, بھائی تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, آ جائیں بھائی تھوڑی دیر شرکت کر لیں, دیکھو انشاءاللہ کتنا نفع ہو جائے. یہاں سے آواز لگانے والے چاہے کتنی بھی آواز لگائیں گے, لیکن ہمارا یہ مجمع اگر متحرک نہیں ہوگا تو مجمع صحیح ڈھنگ سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. اور اللہ معاف کرے, ہمارے بزرگ ہر مرتبہ ہمیں ایک بات دہراتے ہیں, ہمارے بزرگ آنے والے اللہ والے ہر مرتبہ, بھائی کھیڑا ضلع جو ہے نا بکھرا ہوا بہت رہتا ہے. کھیڑے ضلع والوں کو کہتے نہیں کہتے ہر مرتبہ کہ یہ لوگ جو ہے نا پہلے سے جڑتے ہی نہیں ہیں, کہ متکلم کے آنے کے بعد پھر دھیرے 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 دھیرے, حالانکہ کیا کام ہے ہمارا, پہلے سے جوڑنا اور جوڑنا. لیکن ہماری خطے کی جماعت اگر متحرک ہوگی تو یہ کام ہوگا. ہاں کہ جاوے منت سماجت کریں, تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں, ان کے ہاتھ پر دباوے اور ان کو محبت اور پیار سے خوشامد سے کہیں بھئی آپ ماشاءاللہ اتنی قربانی دے کر آئیں, اگر ماشاءاللہ تھوڑا عمل میں شرکت کر لیں گے, ہر عمل کا نور الگ ہے. دیکھو تعلیم کا نور الگ, عمل کا نور الگ, نماز کا نور الگ. یہ فرمائے کہ جس وقت کا جو عمل ہے اس عمل کا الگ نور ہے, آپ اس میں شرکت کر لیں گے, کتنا بڑا نفع ہو جائے گا. اور ہمارے کہنے سے وہ آ گیا اور اس وقت میں کوئی بات لگ گئی, اگر وہ شیطان اسے اچک لے جاتا اور باہر, دیکھو یہی بات ہے نا, جیسے بار بار ماشاءاللہ یہ تو ایسا مجمع ہے جو خود روانگی کی بات اور روانگی کی ہدایت مجمع کو دینے والا مجمع ہے. اور ماشاءاللہ اس میں تو بڑا مجمع ایسا ہے جو جماعتوں کو لے کے چلا ہوا مجمع ہے. اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات تو, ہم تو اپنا سبق سنا رہے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ, اور سبق ہی دوہرا رہے ہیں کہ بھائی ہم سب جانتے ہیں, بار بار کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں کہ پہلے شیطان نکلنے نہیں دیتا اور نکلنے کے بعد عمل پر جمنے نہیں دیتا. یہ کہتے نہیں کہتے, بتاؤ بھائی یہی ہوتا ہے نا. بس یہی معاملہ اس کا یہاں بھی رہے گا اجتماع کے اندر میں بھی, کہ ایک تو اجتماع میں پہلے آنے کے لیے بتا سارے کتنے سارے عذر پیش کیے ہوں گے, اب اجتماع میں آ گئے تو اجتماع کی اجتماعی عمل میں شرکت نہیں کرنے دے گا. ہمارے لیے بھی وہ آڑ بنے گا, آنے والے مجمع کے لیے بھی آڑ بنے گا. ہاں اس لیے کیا کرنا پڑے گا, اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. پہلے اپنے آپ پر نفس و بوجھ ڈالنا پڑے گا, اور پھر مجمع کے اندر میں پھیل کر ان کی خوشامد کرنا, ان کی منت سماجت کرنا, ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا, اور ان کو جو ہے محبت اور پیار سے جوڑنا. اگر سچ بتاؤ ہر خطے کے اندر میں یہ جماعتیں متحرک ہو جائے تو کوئی بھی انشاءاللہ پھیلا ہوا نظر آئے گا. بھائی جوڑ لو, بھائی کہاں ہے مجمع جوڑنے والی جماعت, کہاں ہے مجمع جوڑنے والی جماعت, کہاں ہے مجمع جوڑنے والی جماعت. اگر بار بار آواز لگاتے رہیں تو پھر کم قابو میں آئے گا. لیکن ہر ساتھی نے اپنا کام شروع کر دیا تو امید اللہ کی ذات سے کام قابو میں آ جائے گا. اس لیے درخواست ہے ہماری, خصوصاً ایک تو یہ ہوتا ہے موقع, یہ جیسے کہ عرض کیا میں نے, ہاں کہ رات کا وقت, اور دوسرا وقت جو ہے عامتاً تعلیم کا وقت. تعلیم نماز کے بعد کی مجلسوں میں تو چلو بھائی آگے مجمع آگے ہے تو نظر آتا ہے, لیکن پیچھے کا مجمع بیچارہ پیچھے کا پیچھے ہی رہتا ہے. تو پیچھے والے مجمع کی بھی تو خطے کی جماعتیں ہیں, ہمارے ساتھی پہنچے ان تک اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. اور دوسرا موقع تعلیم کا موقع ہوتا ہے جو عام متن مجمع سویا ہوا ہوتا ہے, عام متن یہ ہوتا ہے. ہاں تو اس وقت میں ان کو اٹھانا پیار سے محبت سے, لیکن کب سے کہ تعلیم کے اوقات کے 15 منٹ پہلے سے حرکت میں آنا پڑے گا, اپنے آپ کے اعتبار سے پہلے سے وضو سے فارغ ہونا پڑے گا, اور اپنی ذات سے پہلے سے چوکنا ہونا پڑے گا, تب جا کے یہ مجمع کا وقت وصول کر سکیں گے ہم. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے اس موقع پر چلنا پھرنا خوب اپنے پنڈال میں, اپنے خطے میں, اور جا کے لوگوں کو جوڑنے کی محنت. ہر خطے میں تعلیم کا ہلکا قابو میں کیسے آ جائے, کیونکہ اس میں ابھی جماعت بنے گی انشاءاللہ, تعلیم کرنے والی جماعت بھی, ہاں تعلیم کرنے والی جماعت بھی بنے گی, مجمع جوڑنے والی جماعت بھی بنے گی. تو یہ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام شروع کر دے گی, تو امید ہے اللہ کی ذات سے اتنی آسانی سے کام ہو جائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا, اور ہمارا اجتماع مثالی اجتماع بنے گا. ایک موقع پر ایک جگہ پر ہمارے حضرات کا سفر ہوا, اس ملک کے اندر میں جب ان کا سفر ہوا تو واپسی پر 2008 میں
اس ملک کے اندر میں جب اجتماع ہوا اور اس اجتماع کے بعد جو ہے ہمارے یہاں کے ملک کے ایک صوبے کے اجتماع میں سارے حضرات پہنچے ہوئے تھے، تو اس اجتماع کے اندر عمومی طور پر جو ہے اس وہاں کے ملک کی کارگزاری سنائی کہ ایسے لوگ تھے کہ وہاں پر ہر عمل کے موقع پر اپنے آپ کو ایسے طاقت کے ساتھ میں اور فکروں کے ساتھ میں اور طلب کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بٹھایا ہوا تھا کہ اگر اس مجمع کے اندر میں اگر جو ہے ایک سوئی بھی گر جاوے تو بھی آواز آوے، اور کوئی ایک آدمی جو ہے مجمع میں سے باہر نظر نہیں آتا تھا۔ اس ملک کے اعتبار سے خوبیاں بتائی، ہاں کہ اس کے اندر میں یہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا مزاج بنے گا، ہمارا یہ مجمع کا مزاج جو ہوگا نا یہ مجمع میں منتقل ہوگا، اور اس کے ذریعے سے مجمع اس فکروں پر آئے گا، وہ کام پر آئے گا۔ اس لیے بہت اہم ضرورت کی چیز ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ ہمارا یہ مجمع اس کے اعتبار سے کچھ دل پر لے، بوجھ ڈالے اپنے اوپر، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ یوں سمجھو یہ 3 دن اللہ کے لیے تھکنے کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ تھکنے کے لیے، اللہ کے لیے تھکیں گے۔ یہ تھکان اللہ کے لیے جمع ہوگی، اور اس تھکان پر اللہ رب العزت انشاءاللہ ہدایت کے، نجات کے، خیر کے، فتنوں کے ختم ہونے کے اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنا دیں گے انشاءاللہ، اور بہت بڑی کمائی، یوں سمجھو نیکیوں کا انشاءاللہ ایک جیک پوٹ ہمیں اللہ پاک عطا کر دیں گے انشاءاللہ، بہت بڑی کمائی کا۔ اس کے ذریعے سے تو انشاءاللہ افراد سازی ہوگی کہ جس کو ہمارے بزرگ فرما دیں نا، یہ اجتماع کا موقع تو ایسا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، آج ہمارے اجتماع میں ایک بہت بڑی بات کی کمی ہمارے بزرگوں کو بھی محسوس ہو رہی ہے ابھی اس وقت میں، اور بار بار کئی مرتبہ ہمارے بزرگ جو ہے صبح کے مشورے میں بھی کہتے ہیں، ساتھیوں کو اجتماع کے موقع پر بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج مشورے میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات دہرائی جائے کہ ہمارے ساتھیوں میں جو ہیں اختلاط کی بڑی کمی ہو چکی ہے۔ کس چیز کی کمی ہو چکی ہے؟ اختلاط کی، اور اجتماع اختلاط کے لیے ہے۔ اختلاط سمجھتے ہیں نا؟ اختلاط ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ہاں یہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا وہ خوبیوں کی لین دین کا کام ہے، اس سے خوبیاں منتقل ہوتی ہیں، خوبیوں کی لین دین ہوتی ہیں، ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں ایک دوسرے کے اندر میں پہنچتی ہیں۔ یہ اختلاط اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اختلاط کی بہت بڑی کمی ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پوچھو ہمارے بزرگوں سے کہ پہلے اجتماع میں صرف لوگ اجتماع ہی میں آتے تھے، آئے کہاں سے؟ محنت کر کے مجمع کو اجتماع میں لاتے تھے، لیکن اجتماع کے اندر میں آنے کے بعد ان سے ایسا اختلاط ہوتا اور ان سے اتنا میل جول ہوتا اور ان کے ساتھ اتنا اکرام کا برتاؤ ہوتا، اللہ معاف کریں۔ آج تو ہمیں یہ مجمع کو تو جو ہے نا ایک تیار مجمع ملا ہوا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں صحیح سمجھداری نصیب فرمائے۔ میں بھی اسی بھی چیز کا مریض ہوں، اس لیے میں نے جیسے شروع میں کہا کیا میں تو آپ کے سامنے سبق دوہرا رہا ہوں، ہاں کہ بھائی جو ہے اللہ کرے اللہ ہم سب کو سمجھا دے اس کی قیمت کو، اہمیت کو۔ اگر یہ ضروری اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ پہلے یہ ہوتا آنے والے مجمع کا اکرام، آنے والے مجمع کے لیے جو ہے خیر خواہی، ان کے لیے ہمدردی کا برتاؤ، اپنے کھانے سے پہلے مجمع کو کھلانا، اپنے سونے کی جگہ سے پہلے مجمع کو سونے کی جگہ دینا، اور پہلے تو یہ نلوں کی تو سسٹم تھی نہیں، وہ بدنوں والی سسٹم تھی، بدنے کی سسٹم، ہاں اس لیے صبح کے اجتماع جب ہوتے ہیں، ہاں بڑے بڑے اجتماع، اس میں بھی یہ بدنے، اور پھر وہ بھی جو ہے نا یہ ہمارے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، فکروں کے ساتھ یہ ٹوائلٹ وغیرہ کا اتنا اچھا نظام، پہلے تو سب نے دیکھا ہوا ہے اجتماع کے اندر میں پردے اور کھانستے رہیو کی آوازیں لگاتی رہے، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا بھائی؟ اور اس وقت کے اندر میں اس کی فکر کے ساتھ سردی کے اجتماع ہوتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے اللہ کے بندے تھے جو وہ سردی میں اٹھ کر گئے پہلے سے اپنے بھائیوں کے لیے بدنہ بھر کے رکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی آویں، ایک دم ضرورت کے لیے آویں، اور کہیں فرمائے اسے شدت کی حاجت ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جاویں، فوراً اسے پانی مل جاوے اور یہ پانی لے کر چلا جاوے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاوے، اس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ بھائی کے فارغ ہونے کے بعد آنے کے بعد ایک مجمع اس کی فکر میں رہتا تھا کہ یہ آنے والے کے وضو کا انتظام کیسے آسان ہو جائے، بھائی اس کے لیے بھی بدنے بھر کے رکھ دو، اس کے لیے بدنے بھر کے لوگ رکھتے تھے، ہاں کہ بھائی وضو کے لیے سہولت ہے۔ اب اللہ نے آج سہولتیں کر دی، نل لگ گئے ماشاءاللہ، ٹوائلٹ ماشاءاللہ اطمینان والے ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے سارا سہولت کا، میں نے کہا نا ہم کو تو تیار مجمع ملا ہوا ہے، وہ مجمع ایسا تھا اور وہ موقع ایسا تھا جو مجمع بنانے کی محنت یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھو ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی ہے، لوگوں کے مال سے تو استغنا ہے، لوگوں کی چیزوں سے تو استغنا ہے، استغنا سمجھتے ہیں نا بھائی؟ ہاں کیا ہے بھائی؟ لوگوں سے استغنا کے معنی بے پرواہی،
کہ ان کے مال سے ہمیں کوئی لین دین نہیں, لوگوں کی چیزوں سے ہمیں کوئی لین دین نہیں, ان کی چیزیں ان کو مبارک, ان کا مال ان کو مبارک, ان کے عہدے ان کو مبارک, ان کی ڈگریاں ان کو مبارک, لیکن ہمیں جو ہے لوگوں سے استغنا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں لوگوں سے استغنا نہیں ہے. ہاں کہ انسان افراد سازی, ہاں کہ کون بندہ کس کے اندر کی کیا خوبی ہیں, کیا محنت ہو جاوے, کیا فکر ہو جاوے, کیا کوشش ہو جاوے کہ جس کے ذریعے سے یہ بندے کی صلاحیت صحیح ٹھکانے استعمال ہو جاوے. ہاں اس کے لیے ہر وقت حرص کے ساتھ رہنا, حریص بن کے رہنا, اس کے لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا, کیونکہ چوکنا رہنا وہ ہر خیر کی کنجی ہیں. چوکنا رہنا کیا ہے؟ ہر خیر کی کنجی ہے, ہر خیر کی کنجی. کہ شیطان غفلت میں ڈالتا ہے ہمیں. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, خصوصی طور پر یہ مجمع کے اعتبار سے, مجمع جوڑنے والی جماعت ہماری, اپنے آپ کو چوکنے پنے کے ساتھ رکھیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے مجمع کو ہر عمل کے موقع پر فکروں کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بھائی دوستو بزرگوں, تیسری ہماری جماعت جو بنے گی وہ چوکیداری کی جماعت ہے. وہ چوکیداری کی جماعت میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں عامتاً؟ بھئی چوکیداری ہی تو ہیں. یہ جماعتیں جو چوکیداری کی بنے گی وہ بھی پنڈال کے اندر کی ہوگی. باہر کی جماعتیں تو بنائی ہیں, وہ الگ ہیں, لیکن یہ جماعتیں جو خطوں میں سے بنے گی وہ کہاں کے لیے ہوگی؟ یہ ہماری ہے. ہاں یہ پنڈال کے اندر کا دائرہ. یہ اس وقت کے اعتبار سے ہماری عبادت گاہ ہیں. اس کا احترام اتنا ضروری, اس کا ادب اتنا ہی ضروری جتنا ہم مسجدوں کے اعتبار سے, عبادت گاہوں کے اعتبار سے جتنا اکرام احترام ہمارے لیے کی جاتا ہے. اللہ رب العزت یہاں بھی عمل کے اجر کو بڑھاتے ہیں کہ جتنا بڑا مجمع اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو چوکنے پنے کے ساتھ میں رکھیں کہ یہ حدود سے ہمارا وقت بھی باہر ضائع نہ ہو, اور مجمع کا وقت بھی اس حدود سے زیادہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت, بس بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت, کہ ہم اپنا وقت باہر ضائع نہ کریں, بس ضرورت کے لیے فارغ ہونے کے لیے گئے اور فوراً وہاں سے واپس آ گئے. اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں میرے پیارو, کہ ساتھ ہی اپنی ترتیب بناویں. پوری خطے کی جماعت ایک ساتھ میں فارغ ہونے کے لیے نہ چلی جائیں. پوری خطے کی جماعت ایک ساتھ میں کھانے کے لیے بھی نہ چلی جائیں. ایک ساتھ کے اندر میں جو ہے یہ فرمایا وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے بھی نہ چلی جائیں. پوری خطے کی جماعت ترتیب بناویں. باری باری کھانے جائیں گے, باری باری ہماری ضرورت کے لیے جائیں گے, باری باری جائیں گے ناشتے وغیرہ کے لیے ضرورت کے اعتبار سے, تاکہ ہمارا اندر کا نظام اس کے اعتبار سے متاثر نہ ہو. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے, یہ امانت داری کا کام ہے. جیسے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سال سے پڑھتے ہیں نا فضائل کی کتاب میں, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو چوکیداری کے لیے جو ہے 2 ساتھیوں کو متعین کیا, مہاجری بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں. تو دونوں نے باری بنائی. کیا بنائی؟ ہاں کہ بھئی شروع میں آپ سو جاؤ, میں جو ہے جاگتا ہوں, اور پھر میں سو جاؤں گا, آپ جاگو گے. باری بنائی نا. ہاں باری بنانا بھی یہ ہمیں صحابہ کی سیرت سے ہر بات سکھائی گئی ہے. اب ایک نے جو ہے نماز شروع کر دی, انصاری نے, اور دیکھا دشمن نے کہ کھڑا ہوا, ایک تیر لگا, دوسرا لگا, اب خون نکلنا شروع ہو گیا. لیکن کس وجہ سے پھر نماز مختصر کر دی؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری میں کمی نہ آ جاوے. اس لیے ورنہ تو کیا کہا, میرا دل تو چاہتا تھا کہ سورت کی تکمیل کو کر لوں اور بعد میں ہی اپنی نماز پوری کروں, لیکن پھر مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا, اس لیے میں نے اپنے آپ کو چوکنا کر دیا, نماز مختصر کر دی, اور پھر اپنے ساتھی کو جگا دے, دیکھ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, یہ حادثہ ہوا ہے, یہ معاملہ ہوا ہے, بھائی آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے, باری بنانا, باری, تاکہ ہمارا پنڈال خالی نہ رہے, پنڈال خالی نہ رہے خطے کی جماعتوں سے, ساتھیوں سے. اور ہر ایک جو ہے ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے, ہر ایک کے معاملے کے اعتبار سے, ہر ایک ذات اپنی ذات کے اعتبار سے چوکنے پنے کے ساتھ میں رہیں. اس لیے باری باری کھانے کی ترتیب, ناشتے کی ترتیب, ہماری ضرورت کے اعتبار سے ترتیب باری باری بنے. اور چوکیداری کے معاملے میں بھی ساتھیوں کی باری باری 2 گھنٹوں کی ترتیب بنے. اس لیے 50 ساتھی مانگے گئے, 50 ساتھی جو کہے گئے اس لیے گئے, ہاں کہ تاکہ کیا آسانی سے ہر کام میں کسی عمل سے کوئی عمل متاثر نہ ہو. اور چوکیداری کا عمل معمولی عمل نہیں ہے, معمولی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جو ہے وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی ہیں, کل قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہاں کی اس ہولناکی کے منظر کے اندر میں بھی وہ آنکھیں جو ہے
جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتی ہیں کہ جو آنکھیں اللہ کی راہ میں جاگی ہو، اللہ کے خوف سے روئی ہو، وہ آنکھیں انشاءاللہ جہنم کی آگ کے اندر میں نہیں جلے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ خوشخبری سنائی ہمیں، ہاں کہ ان آنکھوں کی، جو اللہ کے لیے جاگنے والی آنکھوں کی کیا قیمت ہے۔ ہاں ہم اپنی قیمت پہچانیں کہ کوئی عمل ہمارا معمولی نہیں ہے، کہ ایک ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی جان بھی امانت، مال بھی امانت، وقت بھی آنے والے کا جان مال امانت ہے۔ ہاں یہاں اس لیے چوکیداری کریں۔ بھائی چوکیداری کیا نیت کریں گے؟ بھئی ہمارے لوگ آنے والا مجمع سکون اور وقار سے سو جاویں، ان کے آرام میں خلل نہ پہنچیں، اس لیے میں اپنے آپ کو جگا رہا ہوں۔ دیکھو کہاں اجر پہنچے گا اس کا، اللہ اسے کیا دے، سب کے عمل کے برابر کا اجر ان کے حصے میں لکھا جائے گا۔ لیکن جاگنے والا غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے جس وقت کے اندر یہ اجتماع طے کیے گئے نا، اس کے اندر میں حضرت مولانا نے ایک بات کہی، بہت اہم بات، کہ دیکھو اجتماع تو ہوں گے اور اجتماع تو انشاءاللہ ضرور کرنے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہم اپنے مجمع سے کہیں کہ مجمع غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بات کہی گئی ہمارے بزرگوں کی طرف سے تاکید کے ساتھ کہ مجمع غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جس وقت میں حضرت جو ہے صاحب فراش تھے آخری زمانے میں، اور حضرت کی جو ہے حیاتی میں یہ ایک ہی موقع ایسا ہے کہ میوات کا اجتماع ہوا ہو اور جس میں حضرت کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ اتنی حالت ضعیف ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، اور آخری میں مشورہ ہوا کہ حضرت کے بدل میں حضرت کی طرف سے ایک جماعت چلی جاوے، اور اس میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فرمایا کہ یا کابرین جو ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پوری جماعت اس وقت میں پہنچی تھی میوات کا اجتماع کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر سارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں یہ جماعت روانہ ہوئی میوات کا اجتماع کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر حضرت بے چین ہیں، صاحب فراش ہیں، یعنی ہماری زبان میں بیڈ ریسٹ ہیں، پورا صاحب فراش یعنی بستر میں پڑے ہوئے ہیں، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور اس حالت کے اندر میں ہیں۔ اور اس وقت کے اندر میں وہ اجتماع ہوا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اجتماع کے پڑوس میں جو ہے نا ڈی پی تھی، ڈی پی وائرنگ کی ہوتی ہے نا، ڈی پی جیسی ہوتی ہے، ہاں ڈی پی، وہ ڈی پی کے اندر میں آگ لگ گئی، اور اس کے ذریعے سے اجتماع کا نقصان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جس وقت کے اندر میں یہ جماعت اجتماع کر کے واپس لوٹی اور حضرت کو کارگزاری سنائی کہ حضرت ایسا ہوا اجتماع، ایسی مجلس سے ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، اور اس میں یہ کارگزاری سنائی کہ حضرت جو ہے اس میں آگ لگ گئی اور یہ حادثہ بھی ہوا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں آہ کھینچی۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے ہماری؟ آگ لگ گئی، بے حادثہ ہو گیا، آدمی کا جی جلے اس لیے کہ بھئی جان مال کا نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہوا، مالی نقصان کے اعتبار سے جو ہے کہ فرمایا کہ آہ کھینچی۔ حضرت نے آہ کھینچی، اور اس آہ کے کھینچنے کے بعد یوں کہا کہ اس اجتماع میں ذکر کی بڑی کمی تھی، اس لیے وہ مردود آیا تھا اجتماع کے عمل کو خراب کرنے کے لیے، اور اجتماع کے معاملے کو خراب کرنے کے لیے اس نے یہ ہیلا اور بہانہ بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے بزرگوں کی جو منشا ہے، غفلت نہ آوے، یہ مجمع میں غفلت نہ آوے، چوکنے پنے کے ساتھ چلیں۔ مردود سمجھتے ہو شیطان آیا تھا، اس نے یہ ہیلا بنایا، بہانہ بنایا، ہاں کہ لوگوں کا دھیان کنورٹ ہو جاوے اور لوگوں کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاوے، اس کے لیے اس نے یہ کھیل کھیلا تھا کہ اس میں ذکر کی کمی تھی، یوں کہا۔ اس لیے میرے پیارو، اپنی ذات سے چوکنے پنے کے ساتھ رہنا، آنے والے کے بارے میں فکر مند رہنا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش ہیں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عوابین پڑھنے میں ہیں، اور اس وقت میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ اور ایک صاحب جب بنگلے والی مسجد میں آیا کوئی باہر سے پانی پینے کے لیے، اور پانی پی رہا ہے، حضرت نے دیکھا، حضرت نے آواز لگائی، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، بار بار آواز لگائی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بھئی کیا ہو گیا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوا، حضرت کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ جلدی اپنی نماز پوری کی اور حضرت کے پاس تشریف لائے، تب تک وہ صاحب نکل گئے تھے۔ حضرت نے بڑے درد کے ساتھ کہا، مفتی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ ہماری مسجد میں آیا ہوا ایک آدمی ہماری دعوت کے بغیر چلا گیا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے خطے کی جماعتوں کا کام کہ جس کے اوپر جو ذمہ داری دی جاوے اس ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پورا کریں، اور آنے والے چیزیں کی قدر کرنا، ایک ایک کی قیمت پہچاننا، اس کے جان کی، مال کی، جذبات کی، اس کی قیمت کو صحیح ٹھکانے لگانے کی فکر کرنا۔
یہ پورے مجمع کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ مجمع ہمارا غفلت میں بھی نہ آوے اور یہ مجمع پورے پنڈال کو کسی موقع پر خالی نہ کر رہا ہے. ہاں یہ اس طریقے ترتیب بنا ہوا ہے، باری باری رات کے موقع پر چوکیداری میں بھی باری کہ ہر ایک کا مال ہمارے لیے امانت. رات کے موقع پر کوئی آئے ہیں تو اس کے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اس کی چھان بین کون چھو کیسے آئے ہو. ہماری تفتیش جو ہے پولیس کی انکوائری کی طرح نہیں ہے، محبت اور پیار اور اکرام کے ساتھ ہیں، ادب کے ساتھ ہیں. اگر کوئی ایسا آدمی بھی ہمیں نظر آ جائے تو اس موقع پر جو ہے اس کے ساتھ میں بھی ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہوئے محبت اور پیار اور اکرام کے ساتھ. بھائی آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اب دھیرے دھیرے بات باہر آئے گی ہاں کہ کیا ہے یہ آدمی کس کام کے لیے آیا، تو اس کی بات چیت پر سے پتہ چل جائے گی. تو پھر ہمیں جو ترتیب بنائے گی اس ترتیب کے اعتبار سے پھر آگے ایسا نہ ہو جائے کہ چلو اسے اٹھاؤ پہلے لے جاؤ اور پہلے برابر اسے ٹھکانے پر لاؤ تاکہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ جائے. ایسا نہ کریں. ایک موقع پر ایسا ہوا تھا بنگلے والی مسجد میں، ایک صاحب کو جب ایسے کبھی کسی موقع پر جو ہے پکڑا گیا، اب بڑا مسئلہ ہوا تھا اور زیادہ تر جو ہے کسی معاملے کے اعتبار سے وہ پکڑا گیا تھا تو کسی نے اوپر جا کر جو ہے اسے باندھ کے برابر ذرا اس کی خبر لی اور کسی ملک کا آدمی وہاں پر کھڑا تھا، کوئی ملک کا آدمی وہ دیکھ رہا تھا ہاں کہ بھائی جو ہے یہاں پر اس کو باندھ کے ایسے دی گئی، مارا گیا. تو اس نے جو ہے نا جب اپنے ملک میں گیا اور ملک میں جانے کے بعد جو ہے اس کے اعتبار سے وہاں پر ایک موقع پر ایسا حادثہ اپنے مرکز میں ہو گیا تو اس میں کسی کو پکڑا تو اس نے پکڑ کر دینی شروع کی اور پھر کیا ہاذا ترتیب نظام الدین، ہاذا ترتیب نظام الدین، ہاذا ترتیب نظام، یہ نظام الدین کی ترتیب ہے، دے مارو. ایسا نہ ہو جائے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ہمارے کام میں یہ نہیں ہے، ہمارے کام میں تو اکرام ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے کہ اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ میں ہم جو ہے خیر کی خواہی کے ساتھ چلیں گے. اللہ دلوں میں جگہ پیدا کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ دلوں کے دروازوں کو اللہ کھولیں گے اور وہ دل جو بار بار مفتی صاحب نے کل سنایا، مولانا بھی سنا، ہمارے مفتی صاحب بار بار کہتے وہ گودرا کی کارگزاری، لیکن اس کے نچوڑ میں کیا ہے کہ وہ چوکیداری والے ساتھیوں نے رات کو ان کا اکرام کیا اور ان کو سونے کے لیے جگہ دی اور پھر صبح میں اکرام کے ساتھ مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بٹھایا تو رات کے اکرام نے وہ جگہ پیدا کر دی کہ دل کی شدت کو توڑا اور اللہ نے اس گھرانے کے بار بار کے 4 مہینے لگانے پر آمادہ کیا اور اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. لیکن اس میں جو بنیادی چیز اکرام ہے، آنے والے ساتھی کا اکرام، ان کا ادب، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ غمخواری کا برتاؤ. اس میں میرے بھائی دوستو بزرگوں ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہمارا یہ چوکیداری کا مجمع اپنی قیمت سمجھیں اور چوکیداری کے اعتبار سے بھی جس کی ترتیب بنے باری 2 گھنٹے کی ترتیب بناوے تاکہ غفلت بھی نہ جاوے، نیند بھی نہ جاوے اور اس وقت میں بھی عمل کے ساتھ رہیں. وہ ڈبا لے کر نہ بیٹھیں. હવે જાગવાનું છે ને જાગવું જ પડશે ને. આપણને તો ચોकीदारीનું કહ્યું છે તો वो डिब्बा अल्लाह हिफाजत फरमाए जिसने हमारे काम का पूरा सत्यानाश निकाल दिया है और काम की पूरी जान निकाल दी है. हाँ, इस डिब्बे के जरिए से हमारी रातें और दिन उसके अंदर गफलत में न जावें. अल्लाह के लिए अल्लाह ने यह मौका दिया है कहीं उसके देखने में उसमें लगाने में. इसलिए हमारे बुजुर्ग बार बार एक बात को नकल करते हैं कि ऐसी हर गपशप के अंदर में लग जाना जिसमें न दीन का फायदा हो न दुनिया का फायदा हो, उससे तो गफलत ही पैदा होती है. और एक बुजुर्ग फरमाने ऐसी हर गपशप के अंदर लगना जिसमें न दीन का फायदा हो न दुनिया का फायदा हो, वो तो जो है वक्त की खुदकुशी है. क्या है भाई? वक्त की क्या है? खुदकुशी है. ऐसा ना हो जाए अमल के मौके पर भी उसी में लगे रहें और रात के मौके पर 2 घंटे की तरतीब बनी और डिब्बे को लेकर बैठ गए तो इससे तो गफलत पड़ेगी. और जहां कहीं गुनाह वजूद में आएंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, किसी भी लाइन का चाहे आंख का, कान का, जबान का, किसी भी लाइन का गुनाह वजूद में आता है तो वहां से अल्लाह की मदद हट जाती है. साहबी नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जो पूरी जमात पर दजला के मौके पर, दजला में जैसे घोड़े डाले गए ना, तो उससे पहले पूरी जमात पर नजर दौड़ाई है कि इसमें कोई अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही, कोई हुक्म तो नहीं टूट रहा, आका का कोई तरीका तो नहीं छूट रहा है. उसके बाद पूरी जमात की तफ्तीश करने के बाद का अब घोड़े डालो तो यूं फरमाया अल्लाह ने वो पार करके दिखाया कि सामने वालों ने कह दिया देव आमद कि ये तो देव लोग आ गए और यूं फरमाया कि इनके जरिए से अल्लाह ने इनका रौब डाल दिया. ये क़यामत तक के लिए सबक है कि हमारा ये काम करने वाला मजमा
दाई किसी हाल में गफलत के साथ नहीं चलेगा, इसके अंदर तो फिक्र यही होगी अपनी जात से भी गफलत ना आवे और हमारे साथ चलने वाले। इसीलिए साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त में रवाना किया और उस वक्त में जो नसीहत की वो यूं कहा, अपने आप को और अपने साथियों को खूबियों का आदी बनाइयो। क्या नसीहत की है? अपने आप को और अपने साथियों को खूबियों का आदी बनाना। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी मजमा, हमारी जमातें बड़ी अहम जिम्मेदारी के साथ हैं। इसलिए चौकन्ने पन्ने के साथ चौकीदारी वाली जमात, मजमा जोड़ने वाली जमात, सफों को सही करने वाली जमात, तालीम के हलकों के लिए जो जमात तय हो जाए कि ये तालीम करने वाली जमात हैं, आपस में पहले मुज़ाकरा हो जाए कि ये क्या पढ़ेंगे। भाई वक्त 9:30 का मिसाल के तौर पर तय हो रहा है, तो ये तालीम करने वाले पहले से चौकन्ने पन्ने के साथ उस खित्ते को संभाल लें और खड़े हो जाएं कि भाई जो है ये फज़ाइल कुरान में से पढ़ेंगे, हिकायत सहाबा में से पढ़ेंगे, ये हमारे जो है फज़ाइल जिक्र में से पढ़ेंगे, ये तबलीग में से पढ़ेंगे, भाई ये जो है सदकात में से पढ़ेंगे और उसमें से पूरी तरकीब बनाएंगे। भाई ये हमारे साथी सिफात के मुज़ाकरे करेंगे। हाँ, तीनों अमल कर रहे हैं कुरान के हलकों में भी, सीखने सिखाने का अमल, सीखने सिखाने का एहतिमाम। लेकिन एक बात बहुत अहम है जो गुज़िश्ता के एक मौके पर हमने आपस में मुज़ाकरा भी किया था, ये बात कि जिसके अंदर में देखो ये हमारा आने वाला मजमा नया होता है, नया मजमा भी आता है और उस वक्त में कुरान की तालीम के मौके पर कुरान के हल्के लगेंगे। ये अमल है ना अमर, हाँ, कि 3 अमल में से एक अमल है कुरान पाक का हल्का। और बहुत सारा मजमा इस वजह से शिरकत नहीं करता है कि वो बेचारा शर्माता है। क्यों शर्माता है? कि भाई अपना कुरान सही नहीं, सूरतें हमें आती नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो हम प्यार के साथ, इकराम के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ इनको शिरकत करावें और किसी को झिड़के नहीं, समझ में आ रही बात? भवन नहीं तुमने आटला वर्षों कई काट दीदा, झिड़कना तो समझ ने, તમને ભાન પડે છે આટલી જિંદગીના તમારો ટાઈમ કઈ નીકળી ગયો, તમને આટલી અલહમદ શરીફ નહીં આવડતી, અતૈયાત નહીં આવડતી, हाँ, તમને હજી કુરાનની સુર तो नहीं खबर, नमाज की रीते पढ़वानी। अब समझो ये टूट गया, ये एक आदमी नहीं टूट रहा है। इसलिए बहुत अहम चीज है, आने वाला एक एक आदमी वो एक आदमी नहीं है, वो एक अफराद, एक फर्द नहीं है, एक घराना है, इसकी एक आने वाली क़यामत तक की नस्ल है। ये जबान के बोल जो है ना, जबान के बोल, हमारे बुजुर्ग बार बार समझाते हैं, लोगों को लाने के लिए तो चप्पलें घिस जाती हैं, आंसुओं की लड़ियां लग जाती हैं, इसके बाद यूं फरमाया लोग आते हैं, लेकिन टूटने के लिए जबान का बोल काफी हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कड़वी जबान हमारी जो है ना, कड़वी जबान, ये सत्यानाश निकाल देती है कि ये कराए पर पानी फेर, हमें मालूम नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता है हम क्या समझते हैं। आमतन अल्लाह मुझे आपको माफ फरमाए, जैसे मैंने बीच में शुरू में भी अर्ज किया, हमें मजमा मिला हुआ है, हमने मजमे की किस कसरत देखी हुई है, इसलिए नयों की कदरदानी अभी हमें समझ में नहीं आती है कि मजमा बनता कैसे है, अमला तैयार कैसे होता है, लोगों की खुशामद मिल्लत समाजत का क्या मामला होता है। हमें तो तैयार माल मिला नहीं, इसलिए कदर नहीं है, तो हम ये समझते हैं आपस में साथी जो है ना हमारा, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। अब उसकी सही वजाकता देख लेते हैं बस मरतबा, तो माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, दाढ़ी टोपी है तो आप लोग वक्त लगाए। हालांकि जिंदगी में पहली मरतबा इज्तिमा में आया है, हम मालूम नहीं है कि ये कितने सवालात लेकर यहाँ आकर बैठा हुआ है, कितनी सारी बातें लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, और क्या क्या देखने के लिए बैठा हुआ है, और क्या क्या ये फरमा छानबीन के लिए बैठा हुआ, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर हमने उसका इकराम कर लिया, अदब कर लिया, एहतराम कर लिया, उससे मोहब्बत और प्यार के साथ, अदब के साथ कोई बात सिखा दी, एक बात अगर जहन में रख ली, अगर इसको मैंने सूरह फातिहा सिखाई, इसको मैंने सूरह नास सिखाई, इसके ऊपर मैंने मेहनत की, कलमा सही करा लिया। कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कलमा सही नहीं होगा, और एक का कलमा सही हो जाना मामूली नहीं है, किसी एक का कलमा सही हो गया हमारा अपनी मेहनत के जरिए से, अल्लाह ने इसके ईमान को महफूज कर दिया, कलमे को महफूज कर दिया, इसे कुरान सिखा दिया, नमाज सिखा दी, अब इसकी पूरी नस्ल पर उसका असर पड़ेगा, इसके अंदर फिक्र पैदा होगी। कई कारगुजारी ऐसी हैं कि इज्तिमा में आए थे, फज़ाइल कुरान में सुना, हाफिज के दर्जात को सुना,
हिफ्ज कराने वाले के दर्जात को सुना, घरों के अंदर में अपने घराने के एतबार से इनकी नजात का जरिया सुना, तो ये सुनकर जब गए और कसम खाई ये बात की कि हम तो अपनी जिंदगी में नहीं सीख सके हैं, मेरे 60 साल निकल गए, 70 साल जिंदगी के गुजर गए, मैं तो नहीं कर सका, मेरी औलाद को नहीं कुछ पढ़ा सका, लेकिन मेरे पोतों में से मैं हाफिज बनाऊंगा, इन्हें आलिम बनाऊंगा, इन्हें दीन की तालीम दूंगा, इनकी तरबियत की फिक्र करूंगा। ये आने वाले मजमे में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साल से अल्लाहु अकबर की सजा नहीं सुनी है। ये हमारी दोनों की जमातों के जरिए से ऐसा मजमा भी तो यहां पहुंचेगा कि जिन्होंने कभी मस्जिद का माहौल नहीं देखा है, नमाज का माहौल नहीं देखा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमारी थोड़ी कदरदानी पर, हमारी थोड़ी फिक्र पर, हमारी थोड़ी मिन्नत समाजत पर, हमारे थोड़े इकराम पर, थोड़ी खुशामद पर, अपने माल को इनके पीछे खर्च करने पर, अपने जज्बात को कुर्बान करने पर, इनकी कड़वी कसेली के झेलने पर, इनका बर्दाश्त करने पर, न मालूम कौन सा घराना अगर उन इलाकों से अगर उसने तब्दीली कर ली और ऐसी जगह जहां ईमान की हिफाजत खतरे में नजर आ रही, अगर वहां से मुंतकिल हुए या यहां से फिक्र लेकर गए और 8-10 मकान का इलाका है और वहां अजान नमाज जिंदा करने की फिक्र की, मकतब वजूद में लाने की फिक्र की, ये कयामत तक की ऐसी खैर वजूद में आएगी जिससे हुफ्फाज, उलमा और दाई ऐसे वजूद में आएंगे। बल्कि सबसे बड़ा नफा तो नस्लों का ईमान महफूज हो जाएगा कि आज का माशरा और आज का माहौल ईमान सोज माहौल है। उस ईमान सोज माहौल में से आने वालों का अगर ये माहौल में रहकर ईमान महफूज होने के जज्बात बन गए कि इंशाअल्लाह अपनी जान तो दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं, अगर ये जज्बा लेकर यहां से गए तो ये हमारी सबसे बड़ी कमाई हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, किसी के साथ कड़वे बोल के साथ चाहे हम कितने भी थके हुए हों, इसलिए एक मौके पर एक साहब ने बड़ी अजीब नसीहत की, अल्लाह मुझे समझा दे, मैं भी भाई इसी चीज का मरीज हूं, है ना, अल्लाह मुझे माफ करे, बार बार मैं तो अर्ज कर रहा हूं भाई, हाँ कभी क्या बोल देते हमें मालूम भी नहीं होता है, किसी का दिल अपने बोलने की वजह से टूट जावे, कितना बड़ा नुकसान है। ये अजीब बात कही भाई, सर के ऊपर आइस वो जो है ना, वो जो जैसे हमारी पाट होती है ना, बर्फ की पाट, हाँ बर्फ की पाट जिसको बोलते हैं, कि सर के ऊपर जो है ना बर्फ की पाट रखियो और जबान को शुगर फैक्ट्री बनाइयो, तो इंशाल्लाह जिंदगी में किसी जगह किसी मौके पर परेशान नहीं होंगे। क्या कहा? सर पर क्या रखियो? बर्फ की पाट, हाँ, कि इसके ऊपर जो है ना, ये यूं फरमाया कि ठंडा इसको रखियो यूं, और जबान को कैसा रखियो? शुगर फैक्ट्री, हाँ, कि मीठी जबान रखियो, कि जबान मीठी होगी और सर ठंडा होगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है, ना मालूम अल्लाह कैसी कैसी खैर के वजूद का अल्लाह जरिया बनाएंगे, नहीं समझ सकते हो, क्योंकि नरमी अल्लाह जिसको दे दे, यूं फरमा किताबों में बात मिलती है, जिसे नरमी मिल गई उसे सारी खैर मिल गई, जिसे नरमी मिल गई उसे क्या मिल गया? सारी खैर मिल गई। हाँ, सारी खैर का मजमुआ नरमी के अंदर है, तवाजु के अंदर है, खुशखुल्की के अंदर है, और यूं फरमा बर्दाश्त करने पर है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आने वाले मजमे की कदर, किसी को झिड़कना नहीं, किसी का यूं फरमाए कि बोल ऐसा ना हो जाए, झिड़क दिया, बोल दिया, किसी का दिल टूट गया, एक मुसलमान का दिल टूट जाना काबातुल्लाह के ढाने से भी ज्यादा सख्त हैं। एक मौके पर एक जगह पर ऐसा ही माहौल था, और आया एक साहब, ऐसे इलाके से आए थे कि वहां पर दीन की कोई फिजा नहीं, दावत का कोई मामला नहीं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जमात जाना मुश्किल, लेकिन एक साथी का कुरान के हल्के के मौके पर एक ऐसा जुमला बोल देना, वहीं से उठकर वो चला गया, काश के बाद कभी नहीं आऊंगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बात मरतबा हमारे साथी क्या कहते हैं, ऐसे नए लोगों को देखते, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ये तजुर्बात की बातें नकल कर रहे हैं भाई। हाँ, इस मौके के एतबार से बहुत जरूरी है। ये फरमाया कि एक मौके पर एक ऐसा आदमी गैर मानुस बस्ती से आया, पूरा बहुत बड़ा, यूं समझो कि हमारे, क्या मैं आपको नाम भी बताऊं, बहुत बहुत मुश्किल बात है, ऐसे इलाके में से मरकजी जगह जिसको कह रहे हैं हमारे भाइयों की, ऐसी जगह से एक माहौल के अंदर में पहुंचा। एक साहब ने कहा, ओहो तमें नहीं, खत्म, दिल टूट गया। क्यों भाई? हमारे लिए रास्ता नहीं है, हमारी जगह, हम यूं कहते हैं, हर एक जगह हमने ऐलानात किए, हर एक जगह हमने जाकर यूं कहा कि जिसने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये इज्तिमा है, ये इज्तिमा किसी ग्रुप का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी बिरादरी का नहीं है, ये इज्तिमा हमारा जो है, ये फरमाए फिरका वारियत का नहीं है, ये तो सब खत्म करने का, ये सारे आरे वारे खत्म करने का इज्तिमा है। और उसने ऐसा जुमला कह दिया, तमें ने आई,
تم کو کیوں ضرورت پڑ گئی یہاں آنے کی؟ ایسے ایک دو جملے ایسے کر دیے، اللہ حفاظت فرمائے ہمیشہ کے لیے منہ پھیر دیا۔ میں کیا کیا کارگزاری آپ کو سناؤں، عجیب عجیب معاملہ، ایک دو بول کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ شدت پر آدمی کو پھر نفس ہے نا، نفس، ہاں اس کے ہر ایک کے ساتھ میں اس کا نفس لگا ہوا ہے، تو کبھی بعض مرتبہ ہمارے بول کی وجہ سے ہم کسی کو شدت پر کھڑا کر دیتے ہیں اور مخالفت پر کھڑا کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم خیر وجود کے کام میں لانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے کتنا شر وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کیا کریں گے؟ نرمی سے، تواضع سے، خوشخلقی سے، اکرام سے، اگر ایسے مجمع کو ملیں بھائی پیار اور محبت سے، تو اپنی طرف سے پاس لے لیا، ہاں ان کو ساتھ میں جا کے کھلا دیا، اپنے ساتھ میں رکھ دیا، اپنے ساتھ کوئی ناشتہ لے کر آئے ان کا اکرام کر دیا، پھر دین سمجھایا، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، یہ ہماری کمائی ہو جائے گی، یہ کمائی ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھو ایک تعلیم کرنے والا مجمع اپنی ذات کی ذمہ داری کے ساتھ میں تعلیم کے عمل کو دیکھو، تعلیم افہام و تفہیم کا نام ہے، ایک بہت اہم چیز ہے، سمجھنا اور سمجھانا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں بھائی، ان کے سامنے تو ہم کیا بات عرض کریں کہ ماشاءاللہ جو ہے یہ سمجھنا اور سمجھانے کا نام تعلیم ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ پڑھ گزرنے کا نام تعلیم نہیں ہے، تعلیم تربیت کے لیے ہے۔ بھائی سمجھے، اردو زبان ہماری نہیں ہے ہر ایک کی، تو ہر ایک کو سمجھانا، بھائی سمجھے ماشاءاللہ، کیا سمجھے بھائی؟ دیکھو بھائی امتحان نہیں لیں گے، جھڑکیں گے نہیں، شرم نہیں دلائیں گے، آر نہیں دلائیں گے، لیکن ہمارا کوئی ساتھی، بھائی اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم نے پوچھ لیا اور بیٹھا ہوا 150 کا مجمع ہے، وہ 150 کا نفع ایک کی وجہ سے ہو گیا، ایک کے پوچھنے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کی صفت کیا بیان کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں پوچھتے رہتے تھے، صرف ڈالی آگے پیچھے کی تب بھی، پتے گرے تب بھی پوچھا، ارے بابا پڑھتے نہیں پڑھتے، ایسا کیوں کیا؟ ارے حضور کی مسکرانے کی عادت نہیں تھی، وہاں مسکرا دیا، تو یا رسول اللہ کبھی آپ کا ایسے موقع پر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ کو کبھی ایڑیوں کے بل چلتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات تھی، کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ کہ یہ بات تھی۔ اللہ پر صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، وہ پوچھنے پر اللہ نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ اگر ہم وہ عادت بنا دیں گے، ناک کا مسئلہ نہیں رکھیں گے، ناک کا مسئلہ پوچھیش تو لوگوں شو کیسے، یہ تو ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہے، اپنی مسجد کی تعلیم میں بھی ضروری، اور یہ ہمیں جماعت کے اندر میں جا کر بھی ضروری ہے، ورنہ تعلیم کا وقت صرف پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے، یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، افہام و تفہیم کا حلقہ ہے۔ اس لیے سمجھنا سمجھانا، سمجھنا سمجھانا، اللہ کرے یہاں سے مجمع کچھ لے کر جاویں، اس کے لیے سمجھنا بھی سمجھانے کا اہتمام بھی کرنا، تو اس طریقے سے ہماری تعلیم ہوگی۔ صفات کے مذاکرے ہوں گے بیان و تقریر کے انداز میں نہیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ بیان و تقریر کے انداز میں کر دیا، ابھی فون بولتے گئے، مجمع سنتا گئے، نہیں، ذہن سازی کا نام صفات کے مذاکرے ہیں، ذہن سازی کے لیے ہے صفات کے مذاکرے، اور اپنی ذات میں صفات لانے کے لیے، مجمع میں اسے منتقل کرنے کے لیے، تاکہ یہ اللہ کرے جانے والے اپنے گھروں میں ان صفاتوں کو لے کر جاویں، یہ تعلیم اپنے گھروں میں لے کر جاویں، یہ صفات کے مذاکرے گھروں میں لے کر جاویں، یہاں سے ایک ایک بات اپنے گھروں تک پہنچانے کی نیت و عزائم اور جذبات کے ساتھ جاویں، اس کی پوری محنت کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، چوکیداری کی جماعت اپنی ذات سے چوکنے پنے کے ساتھ، تعلیم کے حلقے کے اعتبار سے جس کی جماعت طے ہو، تعلیم کے اعتبار سے مجمع جوڑنے والی جماعت، مجمع جوڑنے کے اعتبار سے چوکنا ہو، ہماری صفوں کو صحیح کرنے والی جماعتیں صفوں کو صحیح کرنے کے اعتبار سے، اور ایک اہم معاملہ جو ہے وہ تشکیل کا شعبہ ہے۔ دیکھو تشکیل، بتاؤ بھائی بتاؤ، بتاؤ بھائی بتاؤ، وہ تو بھائی یہاں سے آواز لگنے والی ہے، پوری 1.5-2 گھنٹے کی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے اس کے بعد ذہن سازی ہوئی ہیں، اور ہمارے ساتھی تشکیل کے ساتھی وہاں سے بول ہی رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اس وقت میں بھی اختلاط کا ہے کہ اس موقع پر جو ہمارے بزرگ بعد میں کہتے ہیں 4-4 کے حلقے بناؤ، 5-5، ہم شروع سے اس کی فکر کریں، شروع سے اس کی محنت کریں کہ وقتاً فوقتاً وہ ذہن سازی کا موقع، اور یہ اچھا خاصا موقع ہے کہ جس وقت میں بات سنی ہے اور ذہن بنا ہوا ہے، یعنی لوہا گرم ہے، اس وقت میں کیا ہے؟ لوہا گرم۔ بعض لوگوں کو اٹھنے میں شرم آتی، چلو یہ تو بہت دور کی بات ہے، اجتماع کا مجمع تو ہم اپنی مسجد کے مجمع کو بھی آج تک سب نے غور کیا ہوگا، ماشاءاللہ آپ حضرات تو سارے کے سارے اللہ کے فضل سے تجربے کار لوگ ہیں اور تجربے والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو مسجد کے مجمع میں بھی دیکھا ہوگا بعضوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی آپ 3 دن کے اعتبار سے تھوڑی ہمت، ہاں ٹھیک ہے بھائی، تو بیچارے اتنی انگلی اونچی کریں گے، کسی کو کہیں گے تھوڑا، وہ شرماتے ہیں،
بعد معاملہ نہیں ہوتا، جانا تو ہوتا ہے لیکن شرماتے ہیں، شرم بعضوں کی مزاج میں شرم ہوتی ہے. اگر ہم نے تھوڑی ہمت افزائی کر دی اور ہمت دلا دی، آپ دیکھو مرکز کے اجتماع کے موقع پر دیکھو ہماری شب گزاری میں وہاں بھی لوگ نہیں کھڑے. ارے پرانے ہمارے ساتھی ماشاء جانے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں مجمع پہ کھڑے ہونے کی، ارے جوان مجھ سے نہ پڑے. ارے بھائی ہمارا کھڑا ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنوں کی رہبری کا ذریعہ بنے گا، اور اس وقت علانیہ صدقے کی ضرورت ہے. جانے والا مجمع تو پہلے کھڑا ہی ہو جائے تاکہ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب ملے، اور باقی کا مجموعہ محنت کا وقت ہے، محنت کا وقت. ہم لوگ ایک جگہ پر تھے ایک سفر میں، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ ترغیب دی، بھائی دیکھو بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھی جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو جائے، اور اس کے اعتبار سے جگہ چھوڑ دی، معاملہ کر دی. ساتھیوں کو جوڑ ہو رہا تھا، جوڑ اس علاقے کا جوڑ کیا تھا، اور وہاں ساتھیوں کو ترغیب دی بھائی ذرا پھیل کے بیٹھیو، مجمع کی ذہن سازی کریو، بات کے بعد جو ہے ہر ایک کے اوپر ہاتھ رکھیو. اب اللہ کا کرنا ہمارے دو نئے ساتھی شروع میں پہلی مرتبہ سفر میں تھے، میں نے بہت ترغیب دی تو دو بیٹھ گئے ایک چچا کے پیچھے، اور دونوں نے یوں ہاتھ رکھے، چچا نام لکھاؤ، چچا نام لکھاؤ. چچا نے یوں آنکھیں کی یوں، اور کہ اس کے 1.5 گھنٹے کی اتنی ساری بات کا میرے کو وہ اثر نہیں، تیرے ہاتھ پھرانے سے میں کھڑا ہو جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ دونوں ہیں نا، دونوں اٹھ کے بھاگے ہمارے اور جگہ چھوڑ دی. اور مجھے آ کے کہنے ارے بھائی تو نے جگہ کیوں چھوڑی، پیر پکڑ لیتا. اس کے ساتھ محبت یہ نہیں تو دوسرا اس کا بھائی، ہاں دوسرے پر ہاتھ رکھ لیتا، تو ایسا نہ ہو جائے کہیں ہاں کہ بھائی چلو ایک نے جھڑک دیا، آنکھیں نکال دی، یوں دیکھ لیا، منے منے جھمجھا ایسا کچھ کہتے تو گھبرانے کا نہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. دیکھو اللہ آپ کے دل میں بات ڈال، دل ہی دل میں دعا کرو بھائی اللہ کے فضل سے بات ہوئی ہے، اگر اللہ دل میں بات ڈال تو آپ ہمت کر لینا، اپنے دوسرے بھائی پر محنت کریں. نہ معلوم بھائی وہاں محنت ہو گئی اور اس کا جھڑکنا اللہ کو پسند آ جاوے، اور یوں فرمائے ہمارا برداشت کرنا پسند آ جاوے اور دوسرا قبول ہو جائے تو کام بن جائے گا. اس لیے بھائی ایسا نہ کریں. ہمارے ساتھی جو ہے تشکیل کے اعتبار سے یہ وقت، ہاں پین ڈائری تو ہر ایک اپنے پاس رکھیں گے، ہر وقت رکھیں گے. ہمارے امیر صاحب کو اللہ جزائے خیر دیں، امیر صاحب تو ہمیں بہت تاکید کے ساتھ میں ہمیں ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی پین ڈائری کے اعتبار سے، نوٹ بک کے اعتبار سے، چوپڑوں کے اعتبار سے بار بار ترغیب دیتے ہیں لکھو 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 لکھو. کہ لکھنے کے اگر لکھیلو ونچائے کہتے نہیں کہتے ہیں، لکھیلو کیا ہوئے ونچائے. اگر سمجھو مجمع کھڑا ہوا اور ہم نے نام ہی نہیں لکھا، وہ اور کچھ اب معلوم رہے گا بعد میں کہ اس کو پہچانتے نہیں پہچانتا کون کھڑا ہوا کیا ہوگا. بھائی اس وقت ہم لکھے تو صحیح، ان کا نام لکھیں، اتا پتہ لکھیں، کون سے علاقے ہیں، کون سے گاؤں کے، کون سی مسجد کے ہیں وہ لکھیں، ان کو الگ کر لیں، اپنے خطے میں الگ کر لیں. پھر جب بلاوے تشکیلی کمرے کی طرف تو وہاں لے کر چلے جائیں، لیکن اپنا کام مکمل کریں. ہم اپنے کام میں جو ہے پیچھے نہ ہٹیں، اس کے اندر میں پیچھے ہٹ نہ کریں کہ تشکیل کا موقع اختلاط کا موقع ہے، ترغیب کا موقع ہے، ہمت افزائی کا موقع ہے. بات ہوئی ہے اب تھوڑی ہماری ہمت پر، تھوڑا ہاتھ پھیرنے پر، تھوڑی ہمت دلانے پر جو ہے اللہ پاک کس کو کیا توفیق دے دیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ ماشاءاللہ یہ ہمارا پرانوں کا مجمع ہے، اپنی تشکیل کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں، ذہن سازی کریں، اور ذہن سازی کر کے جو ہے ان کی ترغیب دے کر انہیں اٹھانے کی فکر کریں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ایک کام سکھایا ہے. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرماوے، اللہ ان کے جو حیات ہیں اللہ انہیں صحت عافیت عطا فرماوے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ انہیں بار بار مغفرت فرماوے، ان کے درجات بلند فرماوے. یہ بہت ضروری ہے ایک ایک کام کو کام بنا کے کرنا، فکروں کے ساتھ کرنا. اسی لیے ایک بات جو میں نے اس کی شروع میں فکروں کا غلبہ ہو، اور دوسری بات آخری میں عرض کر دوں میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اس مجمع پر دعوت کا غلبہ ہو. دعوت کا غلبہ ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ اپنی عبادتوں میں چلے جائیں گے اور اسی میں لگے رہیں گے. آپڑے شو تو معاملہ گیا. یہ خطے کی جماعت اس کے لیے نہیں ہے. دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے نا تو تھکان محسوس ہوگا کہ ہماری عبادت بھی نہ چھوٹیں، ہمارے معاملات بھی نہ چھوٹیں، اور ہمارے دعوت کا کوئی عمل میں بھی جھول نہ آئے، اور دعوت کا ایسا مزاج بنانا کہ آنے والا کوئی ایک آدمی، جیسے میں نے کہا معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، صاحب فراش ہے اور آنکھ کھینچ رہے ہیں، ہماری مسجد میں آیا ہوا ایک آدمی بغیر دعوت کے چلا گیا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس
بس یہ ہمارا مجمع اس فکر کے ساتھ چلے گا. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ایسا مثالی اجتماع بنے گا قیامت تک کی خیر کے وجود میں آنے کا اللہ ذریعہ بنا دیں گے, اور یہ خیر کی اللہ ہمیں چابی بنائیں گے, اور انشاءاللہ شر اور فتنوں کے ختم ہونے کا اللہ ہمیں تالا بنا دیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ ضروری ہے اپنے اوقات کی قیمت, اپنے وقتوں کی وصولی اور اپنے وقتوں کو ترتیب دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعاؤں کی مقدار بڑھانا. دعاؤں کی مقدار, دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. ہماری دعوت اور دعا کی محنت دونوں ساتھ میں ہوگی, کیونکہ یہ فرمایا کہ لوگ ملک اور مال والا بننا چاہتے ہیں. ہمیں تو دعوت اور دعا والا بننا, اللہ سے طلب کرنا ہے, اسے اللہ سے مانگنا ہے, اور دعاؤں کی مقدار کو بڑھانا ہے, دعاؤں کی طاقت کو سمجھنا ہے. اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے, ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں قوت دعا بڑھانا مقصود ہے. اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جہاں برکاتہم 2 سال سے تقریباً مسلسل مجمع کو کہہ رہے ہیں, مسلسل ہمارے ساتھیوں میں دعاؤں کی بڑی کمی ہے, بڑی کمی ہے, بڑی کمی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اس لیے ضروری ہے ہم اپنی راتوں کی محنت کو بھی بڑھائیں, تنہائیوں کے اندر یہ فرمائے کہ جو ہے انفرادی اوقات میں اپنے دعاؤں کی مقدار کو بڑھانے کی فکر کریں. دعاؤں کے اندر میں یہ فرمائے لمبی دعاؤں کا کرنا, دعاؤں کی مقدار کو بڑھانا, دعاؤں میں طاقت پیدا کرنا, مسنون اوقات میں مسنون اوقات کی مسنون دعاؤں کا اہتمام اور مسنون عمل کا اہتمام کریں گے. اللہ ہماری تربیت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں خیر کے وجود کا اللہ ہمیں ذریعہ بھی بنا دیں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. جی سر, اب یہ ہر خطے والوں کو کہہ دیں کہ یہ جماعتیں بنا دیں تاکہ اوپر کی مجلس